مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت میری اسکولنگ ہو رہی تھی اور میں اخبار پڑھنے کی عادی تھی۔ میں نے جو ایک خبر پڑھی تھی مجھے آج تک یاد ہے، وہ وقت تھا جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ وہ قید تھے اور ان کی اہلیہ بیگم نصرت بھٹو جدوجہد کر رہی تھیں ان کے لیے۔ وہ بڑا کڑا وقت تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، جب اس کے ورکرز لاپتہ ہو گئے تھے یا قید تھے یا انہیں سزائیں دی گئی تھیں، کوڑوں تک کی سزا دی گئی تھی، اور کوئی بھی بیگم نصرت بھٹو کا ساتھ دینے کے لیے کسی سے جلوس کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، بلکہ میٹنگ میں بھی یا کسی احتجاج میں بھی تیار نہیں تھا کہ سڑک پہ آئے۔ اس وقت عالم دین تھے مولانا احترام الحق تھانوی، وہ سامنے آئے اور انہوں نے بیگم نصرت بھٹو کا ساتھ دیا اس کڑے وقت میں، اس مشکل وقت میں، جب پارٹی کے سربراہ کو پھانسی دینے کی پوری تیاری تھی۔ تو اس وقت بھی احتجاج کے لیے ایک عالم دین سامنے آئے تھے، احترام الحق تھانوی، اور اس کے بعد لوگ بہت سے ان کے ہم قدم بن گئے تھے اور ایک بڑا مظاہرہ کراچی میں ہوا تھا۔ یہ بات مجھے اس طرح یاد آ گئی کہ اس وقت جب عمران خان جیل میں ہے اور دنیا بالکل تبدیل ہو چکی ہے، لوگوں کو سزائیں مل رہی ہیں، ان سے پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے، ان کا گھر گرایا جا رہا ہے، ان کی اولاد کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، ایک طرح سے حقہ پانی بالکل بند ہے، زندگی تنگ ہے، پھر بھی زمانہ چینج ہو چکا ہے۔ وہ وقت نہیں ہے کہ لوگ چھپ جائیں یا سامنے نہ آئیں۔ یہاں تو الٹا ہو گیا ہے، دریا الٹا بہنے لگا ہے، وقت الٹا چلنے لگا ہے، اس لیے کہ لوگ چوک در چوک باہر آ گئے ہیں۔ پارٹی کا چیئرمین عمران خان جیل میں ہے اور اس سے بات چیت کا بھی موقع نہیں ملتا، وہ وہاں سے کوئی خطاب بھی نہیں کر سکتا، لیکن جو خطاب وہ پہلے کر چکا ہے وہی مشعل راہ بن گئے ہیں، اور پارٹی ورکر کے علاوہ عوام اس کے پیچھے اس کے نام پہ سڑک پہ آ گئی ہے۔ ایسے وقت میں ایک شخصیت سامنے آئی جس کا نام ہے شیر افضل مروت، اور اس نے متحرک کر دیا عوام کو۔ عوام جو چاہ رہی تھی باہر آنا، لیکن وہ چاہ رہی تھی کہ کوئی اس سے لیڈ کرے، کوئی اس کے آگے آگے چلے اور وہ اس کے پیچھے دیوانہ وار دوڑے، اور یہ وقت بڑا کڑا تھا، لیکن پھر بھی اس میں وہی شخص سامنے آیا، اس کا بھی گھر گرا دیا گیا تھا، اور یہ شخص جج رہ چکا ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، پرجوش اور ولولہ انگیز شخصیت ہے اس کی۔ اس نے پہلے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو باہر نکالا اور عوام چوک در چوک عمران خان کے نام پر اس کے پیچھے آئی۔ پھر اس نے سندھ کا سفر کیا۔ کراچی کے لوگ جو بہت مشکلوں سے باہر نکلتے ہیں اور بہت سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، سی ویو وہاں بھر گیا لوگوں سے، اور اس کے بعد اس نے اندرون سندھ کا دورہ کیا۔ یہ سب عمران خان کے لیے تھا۔ عمران خان کے نام پر کوئی شخص ان کے سامنے آئے۔ یہ شیر افضل مروت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، پروقار، جنہیں بولنا آتا ہے، انتہا کے یہ حاضر جواب بھی ہیں۔ یہ ایسا جواب دیتے ہیں کہ لوگ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ایسا ہی شخص ہوتا ہے جو، اور پھر مشکل وقت میں کام آنا، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اور اس وقت جب کہ اس کی پارٹی کا چیئرمین عمران خان جیل میں ہے، یہ ان سے جیل میں کئی ملاقاتیں کر چکے ہیں، یہ ان کی پانی کی خالی بوتل لا کے عوام کو دکھا چکے ہیں، اور لوگ اس پانی، آدھے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے کس طرح تڑپ رہے تھے۔ اور پھر عباد فاروق کے بیٹے نے کہا تھا میرا حق ہے، تو اسے گھر جا کے یہ پانی اس نے پیش کیا تھا۔ یہ عقیدت ہے، یہ والہانہ لگاؤ ہے، اور یہ اس کا سچا پن ہے جس نے اب اسے لوگوں میں اتنا مقبول کر دیا، اور اسی وجہ سے ہے کہ پارٹی کے اندر اس کے لیے حسد اور جلن شروع ہو گئی ہے، اور کھلے عام پارٹی کے ایک بڑے
عہدیدار نے ان کے لیے ٹی وی چینل پہ بات کی تھی، اور بڑا عجیب سا محسوس ہوا تھا جب ان سے سوال کیا گیا کہ وہ پارٹی چیئرمین سے ملاقات کر کے آتے ہیں، تو رؤوف حسن صاحب نے یہ کہا تھا کہ پتہ نہیں ملاقات کرتے بھی ہیں کہ نہیں، جبکہ ان کی بہن عمران خان کی بہن علیمہ باجی نے یہ کہا بھی لوگوں کے سامنے کہ وہ کئی بار ملاقات کر چکے ہیں، ان کے ساتھ کر چکے ہیں، ان کے سامنے کر چکے ہیں۔ اس طرح سے کہنا، کیونکہ دیکھیں اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں، لوگ آمنے سامنے بات کر لیتے ہیں تو بات کھل جاتی ہے، اور یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ کئی بار عمران خان سے ملاقات کر چکے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ان کے لیے یہ خبر ٹی وی چینلز پہ چلوائی گئی کہ عمران خان نے ان سے کہا ہے کہ وہ اپنے سارے دورے کو چھوڑیں اور واپس اسلام آباد پہنچے۔ عمران خان تو جیل میں ہے، ان کے لیے یہ سب اس طرح کی خبریں جاری کرنا ممکن نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ خبریں باقاعدہ چینلز پہ چلوائی گئیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ ایک عام شخص جو اچھی طرح سے سوچ سکتا ہے، جو ہر طرح کے معاملات سے واقف ہے، جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھتا ہے، جو خبریں جانتا ہے اور اپنے آپ کو باخبر رکھتا ہے، وہ اس خبر پہ سمجھ سکتا ہے، اس خبر کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، کہ اسے کہا جائے جو کام کر رہا ہے، جو فیلڈ میں نکلا ہوا ہے، جو لوگوں کو نکال رہا ہے گھروں سے باہر، اور جس کے ساتھ لوگوں کا جمع غفیر آ رہا ہے، اس کو یہ کہا جائے کہ تم فوراً اسلام آباد پہنچو۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی کہ فوراً اسلام آباد پہنچا جائے، اور وہ شخص سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن کامیاب وہی لیڈر ہے، وہی شخص ہے جس کے پیچھے عوام ہے، جو باہر نکلا ہے، اس کی نقل و حرکت کو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو اداروں کو دھوکہ دے رہا ہے، جو ادارے اس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں، جو وہ پولیس کو غچہ دے رہا ہے، پیدل بھاگ رہا ہے، پیدل دوڑ رہا ہے، موٹر سائیکلوں کا استعمال کر رہا ہے، لوگ اسے گاڑیوں میں لے جا رہے ہیں، اور لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو اسے سر آنکھوں پہ بٹھا چکے ہیں، ہاتھوں پہ اٹھا چکے ہیں، لیکن اس طرح کا پروپیگنڈا سوائے آپ کی بدنامی کی اور کچھ نہیں ہے، کہ نظر آ رہا ہے وہ شخص دوڑتا بھاگتا اندرون سندھ گیا، اندرون سندھ پیپلز پارٹی کا ڈنڈے کا زور چلتا ہے، اور وہاں بھی جا کے اس نے لوگوں کو کہا، ٹنڈو لیا، ٹنڈو محمد خان، سکھر، پتہ نہیں کہاں کہاں، پھر یہ کراچی کے اس بنارس چوک پہ گیا، اور سرجانی سے آگے جو نیا نازم آباد اور پرانا لیاری، یہ سب ان علاقوں میں یہ گیا۔ کون جاتا ہے؟ ذرا جا کے دیکھیے اس سرجانی سے آگے اس سڑک پہ آپ قدم رکھ کے دیکھیے تو آپ کو اللہ یاد آ جائے کہ کس طرح کی سڑکیں ہیں اور کس طرح تکلیف میں لوگ وہاں زندگی گزار رہے ہیں، اور کیا ٹریفک کا عالم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دیوانگی ہے، یہ اس شخص کی خوش نصیبی ہے جو جیل میں بیٹھا ہے، اور اس کے پیچھے عوام بھی دیوانی ہے، اور ایک اور دیوانہ نکلا ہے جو لوگوں سے کہتا ہے کہ آواز بھی، اسے اللہ نے خوب نوازا ہے، یہ سابقہ جج ہے، کوئی معمولی شخص نہیں ہے، شیر افضل مروت، اسے اللہ نے اتنا نوازا ہے۔ ایک تو اس کی آواز بھی زوردار، اوپر سے دراز قد، اوپر سے دلہرانہ قوتوں کے ساتھ ساتھ اس کے اندر حاضر جوابی، اور سب سے بڑی وفاداری، اور وہ بھی بشرط استواری نہیں ہے، وفاداری صرف وفاداری ہے، اور جس کی نیت میں کھوٹ نہ ہو اس کے پیچھے عوام اسی طرح دیوانہ وار نکلتی ہے۔ وہ اپنا حلقہ چھوڑ کے، جو اس کا حلقہ ہے جہاں سے وہ الیکشن لڑے گا، جہاں سے وہ امیدوار ہے، وہ وہاں جانے کے بجائے ادھر ادھر دور دراز اندرون سندھ کر رہا ہے دورہ، اور اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس بلا لیا، اس کے خلاف اتنا بڑا پروپیگنڈا۔ وہ بہت وفادار ہے، آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، اپنی نیتوں کو درست رکھیے۔ عوامی مقبولیت یوں ہی نہیں مل جایا کرتی۔ آج آپ اپنے ایک نقطے سے، ایک نظریے سے، ایک خیال سے ہٹ کے دیکھیں، آپ کو لوگ آسمان سے زمین پہ گرا دیں گے۔ یہ نیت ہی ہے ہماری جو ہمیں ترقی کے زینے طے کرا دیتی ہے، عوامی مقبولیت حاصل کرا دیتی ہے، اور لوگ اس طرح دیوانہ وار ہمارے ہم قدم ہو جاتے ہیں۔ کیا لوگوں کے پاس اتنا فالتو وقت ہے؟ کیا ان کا اپنا کام نہیں ہے؟ کیا یہ سارے لوگ بیکار ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بس یہ نیت ہے، یہ وفاداری ہے اپنے چیئرمین کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ،
جس کے لیے لوگ شیر افضل مروت کے پیچھے دیوانہ وار رقص کرتے ہوئے دوڑ رہے ہیں۔ ہمیشہ اپنے کام کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ وفادار رہیے، یہ کامیابی کا سب سے بڑا راستہ ہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ایک ساتھ جاری رہے۔